السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استغفار کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ استغفار کرنے کے فوائد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے متعلق کیا فرمایا ہے، اور احادیث میں استغفار کی کیا فضیلت بیان ہوئی ہے، یہ ساری ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر تنگی کو دور فرما دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں، ایسی جگہ سے رزق کا انتظام فرماتے ہیں جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، یعنی غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں اس شخص کے لیے جو اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لے، یعنی روزانہ استغفار کرے۔ استغفار کی اتنی زیادہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، کیونکہ میرے دل کے اوپر بھی بعض مرتبہ غبار آ جاتا ہے اور حجاب آ جاتا ہے، پردہ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معصوم ہونے کے باوجود، آپ سے گناہ نہیں ہوتے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میں استغفار کرتا ہوں تو میرا حجاب، میرا غبار جو میرے دل پر ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ تو امتی کو تو بدرجہ اولا، ہمیں بدرجہ اولا استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کی وجہ سے دل کے اوپر جو بے چینی ہوتی ہے، غبار ہوتا ہے، یا عبادت میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، نماز میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں استغفار کی برکت سے دور فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور تیسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو انسان کے گناہوں کی وجہ سے ایک سیاہی کا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ انسان کے دل پر لگ جاتا ہے۔ جو انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو سیاہ نقطے اس کے دل پر لگتے چلے جاتے ہیں، اور ایک دن اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیاہی کو ختم کرنے کے لیے بہترین طریقہ وہ استغفار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اس کے دل سے وہ سیاہ دھبے، سیاہ گناہوں کی سیاہی وہ ہٹتی چلی جاتی ہے اور اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ملتی ہے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بس تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار طلب کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو گناہوں سے بچنے کے لیے، گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، توبہ کے لیے استغفار بہت فضیلت رکھتا ہے، اس لیے استغفار کی کثرت کی جائے۔ استغفار کے فوائد کیا ہیں؟ استغفار کے 8 فائدے ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے اس شخص پر کھل جاتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ دولت اور اولاد میں برکت عطا فرماتا ہے، یعنی رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ جن کی اولاد نہیں ہو رہی یا نرینہ اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے بھی مالا مال فرماتے ہیں۔ استغفار کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کرنے والے کی دعا بھی قبول فرماتے ہیں۔ اور استغفار کرنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ استغفار کی برکت سے رزق بھی عطا فرمائیں گے، اس کی روزی کو اللہ تعالیٰ کشادہ فرما دیں گے۔ اور استغفار کا 5واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو معاف کر دیں گے، اس سے راضی ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان ہوگا، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اور چھٹا فائدہ استغفار کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی بارش برساتے ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ رحمت والی بارش آسمانوں سے برساتے ہیں۔ جہاں بارش نہیں ہو رہی، قحط ہے، پریشانی ہے،
اس جگہ کے لوگ، اس علاقے کے، شہر کے لوگ استغفار زیادہ کریں، انشاءاللہ اس سے بارش بھی برسے گی۔ نمبر 7، زندگی میں استحکام آتا ہے۔ انسان کی زندگی بے چین ہے، پریشانی میں گزر رہی ہے، اگر استحکام کا شکار ہے تو زندگی میں استحکام آتا ہے۔ اور 8واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا فضل انسان کو حاصل ہو جائے تو انسان کے بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے استغفار کی کثرت کی جائے، زیادہ سے زیادہ استغفار کیا جائے۔ استغفر اللہ ربی، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار کے صیغے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، جن صیغوں سے استغفار کرنا چاہیں ان میں سے آپ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔